السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ اس کے علاوہ دنیا کے بیشتر جو ممالک ہیں، اگر ان کی اکانومی کا دار و مدار ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ہے۔ اور اگر میں موجودہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی بات کروں تو ان کی بھی بہت زیادہ توجہ اس سیکٹر کی طرف ہے۔ لیکن کیا جو ہماری موجودہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے، جو ٹارگٹ اچیو کرنا، کیا وہ انہوں نے کر لیا ہے؟ اس کے علاوہ جو دن بدن روز بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، گیس، بجلی، پیٹرول کی قیمتیں اور خاص طور پہ سیمنٹ، سریا، یہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، یہ خاص طور پہ ہمارے کنسٹرکشن شعبے کو کتنا متاثر کر رہا ہے؟ انہی تمام تر باتوں کا جواب جاننے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں یاسر جمیل عباسی صاحب، جو کہ سی او ہے پراپرٹی ویب کے۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام اجاز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ عباسی صاحب، سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ اگر ہم خان صاحب کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آپ کی طرف توجہ دے رہی ہے، تو ہم کیا سمجھیں سر، جو گورنمنٹ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہی ہے یا جس طرح وہ چاہتی ہے کہ یہ سیکٹر ہماری اکانومی کو سہارا دے، کیا وہ ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے؟ اجاز صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک انیشیٹو لیا ہے اس کے اندر، ایک سال گزرنے کے بعد انہوں نے انیشیٹو لیا اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی دی اس کنسٹرکشن پیکیجز کے اندر۔ تو اگر آپ تھوڑا سا دنیا کی ہسٹری میں جائیں تو ریل اسٹیٹ جتنے بھی ممالک ہیں، جس ملک کا ریل اسٹیٹ نے بوم کیا ہے، جس نے وہ ڈیولپ ہوا ہے، اس نے ترقی کے معراج کو چھوا ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ساؤتھ کوریا، ملیشیا، آپ کا یو اے ای، یہ آپ کے جو ہے نا ڈیولپنگ کنٹریز تھے، اور یہ ڈیولپ کیسے ہوئے؟ صرف ایک ریل اسٹیٹ سیکٹر نے۔ کیونکہ جب ریل اسٹیٹ سیکٹر کسی بھی ملک کے اندر کام کرنے لگ جاتا ہے تو آپ کی انویسٹمنٹس اس ملک کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ جو مارجن آف پروفٹ ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ہے۔ تو جو دنیا بھر کا جو انویسٹر ہے وہ سب سے زیادہ جو فوکس کرتا ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ کرتا ہے۔ دنیا کی بڑی آپ کمپنیز دیکھ لیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے صدر رہے ہیں، وہ بھی اس شعبے سے ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگز اور ریل اسٹیٹس کے اندر ان کا جو ہے انٹرسٹ سب سے زیادہ ہے۔ تو آج بھی آپ ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باقی تمام کاروباروں سے ہٹ کے جو ہے، جو سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ریل اسٹیٹ ہے، کیونکہ ریل اسٹیٹ یہ تمام انڈسٹری کی ماں ہے، ٹھیک ہے، اور ماں تخلیق کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تخلیق کیسے کرے گی کہ جتنی باقی اس سے ایسوسیٹڈ انڈسٹریز ہیں، جیسے سیمنٹ ہو گیا، سریا ہو گیا، برکس ہو گئی، آپ کی ہارڈ ویئرز ہو گئی، الیکٹریکل اپلائنسز ہوں گی، آپ کا لیبر ہوگی، ٹھیک، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اس کے ساتھ ایوالو کرتی ہیں۔ ایک گھر کے اندر تقریباً 40 انڈسٹریز کا جو ہے وہ آپ کا جو سامان ہے وہ اس کے اندر لگتا ہے۔ دوسرا، روز اول سے چھت جو ہے وہ روٹی اور کپڑے کے بعد انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ نہ صرف ضرورت ہے بلکہ خواہش اور ضرورت دونوں ہے۔ بالکل، اور اس کے بغیر ہم سروائیو کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز، تعمیرات جو ہے نا، اس سے کسی بھی قوم کا آپ اس کا معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو لوگ اس کا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں، اس کی تعمیرات دیکھتے ہیں، اس کی بلڈنگز دیکھتے ہیں، وہاں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ قوم کتنی ترقی یافتہ ہے یا کس سٹیج پہ اس وقت ہے۔ تو ریل اسٹیٹ کا آپ کی زندگی میں ہمیشہ سے عمل دخل رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جی بالکل۔ تو اچھا سر، چلیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے ڈیفائن کیا ریل اسٹیٹ سیکٹر کو۔ سر یہ بتائیں کہ جو موجودہ ہماری گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے، آپ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھیے، بہت زبردست اقدام تھا، اور پچھلے اگر آپ 2020 میں دیکھیں اور 2019 میں دیکھیں تو پورے پاکستان کے اندر پروجیکٹس جو تھے وہ چل پڑے تھے، اور کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت حوصلہ افزا کام ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ بڑی انویسٹمنٹ باہر سے بھی آئیں، سرمایہ کار آئے، روزگار کو فروغ۔ تھا سے کیا مراد سر؟ آپ تھا کا لفظ یوز کر رہے ہیں، آپ تھا کا لفظ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ ایک تو اس کے اندر جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم تھی وہ بڑی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تھی، اس کو گورنمنٹ نے اگر کنٹینیو کرتے، لیکن شاید آئی ایم ایف کی وجہ سے اس کو نہیں کر پائے، یا جو بھی ان کی گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ اس اسکیم کو جاری رکھتی، کیونکہ ایک ٹیکس کلچر کو یہاں پہ اگر آپ نے فروغ دینا ہے تو کم از کم آپ ان تمام لوگوں کو ایک سسٹم میں لے آتے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو
موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر گورنمنٹ سے تھوڑا سا یہ ہوا, میں کہوں گا کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا, کہ جو میجر میٹیریل آف بلڈنگ ہے وہ کافی مہنگا ہو گیا, خاص طور پہ اسٹیل جو ہے وہ تقریباً دگنا ہو گیا ایک سال کے اندر. سیمنٹ جو ہے وہ بھی اس کی جو بیگ تھا 350 کا وہ اس وقت 750 کے قریب ہے. تو کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھنے سے جو پروجیکٹس ہیں ان کی جو آپ سمجھتے وائبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ایک انویسٹر ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کے اندر ریٹرن اور انویسٹمنٹ کم ہونے جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک میجر ریزن ہے. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے آپ نے ایک بہت میجر پوائنٹ اٹھایا. میں اپنی گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ اسپیشلی مٹیریل کے اوپر جو بلڈنگ مٹیریل ہے اس کی قیمتوں پہ نظر رکھی جائے, ان کو کم کیا جائے تاکہ عام آدمی بھی اپنی چھت بنا سکے, ایک عام آدمی کا خواب بھی پورا ہو سکے. اور یہ بنیادی ضرورت ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ جتنے نفوس ہیں, اگر اس وقت ہماری آبادی 22 کروڑ ہے تو ہمیں الٹیمیٹلی 22 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر جتنی توجہ دے گی آپ کا جو اکانومی ہے وہ چل پڑے گی. اچھا سر, آپ ابھی کہہ رہے تھے آپ گورنمنٹ کو کیا میسج دیں گے, کیا ایڈوائز کریں گے کہ مزید اس سیکٹر میں بہتری آئے؟ اچھا, میں اس میں آپ کو 1930 میں ایک گریٹ ریسیشن آیا, ٹھیک ہے, بہت بڑا پوری دنیا کے اندر. تو جو امریکن صدر تھے نا اس وقت, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کر دی. اس سے کیا ہوا کہ ملک کے اندر ان امپلائمنٹ فوراً کم ہو گئی. جب ملک کے اندر ان امپلائمنٹ کم ہوتی ہے تو انفلیشن بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ کا جو انکم ہے وہ بھی جنریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر جب آپ کی انکم جنریٹ ہوتی ہے تو ریاست کو ٹیکس ملنے شروع ہو جاتے ہیں. جب ریاست کو ٹیکس ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو ریاست چلنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 1930 کا جو گریٹ ریسیشن تھا اس کا ایک ہی حل امریکن صدر تھے جنرل آر, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سارے شروع کر دیے تھے. میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ انتہائی فائنینشیل کرنچ کے باوجود وہ اسپیشل پیکیجز لائے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, ریل اسٹیٹ کے لیے. باقی گورنمنٹ نے آ کے ایک بڑا حوصلہ افزا اقدام کیا تھا ریرا کے حوالے سے, ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی بڑے عرصے سے ضرورت تھی, اور وہ اس لیے کہ یہ جو شعبہ ہے اس کے اندر ریگولرائزیشن ہونی چاہیے تاکہ دنیا بھر سے جو انویسٹمنٹس آتی ہیں ان کو بھی تحفظ ہو. تو یہ بڑے ایک اچھے اقدام تھا. تو اس کی یہ اچھا سر, جیسے خان صاحب کو 50 لاکھ گھر بھی بنانے کو جا رہے تھے, ابھی تک وہ ہمیں نہیں پتا کتنے بنے کتنے نہیں بنے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کین اٹس پاسبل کہ ان کا یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے, جو ان کی پلان تھا 50 لاکھ کا, میں سمجھتا ہوں کہ 50 لاکھ سے بھی زیادہ گھروں کی ہر سال ویسے ہی آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور حکومت وقت کا یہ بنیادی کام ہوتا ہے. میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ جو گھر ہے یہ کوئی آسائش نہیں ہے اس طریقے سے, یہ بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اچھا 50 لاکھ گھر کیسے بن سکتے ہیں کہ جب گورنمنٹ سرمایہ کار کو تحفظ دے, سستی زمین دے, سستا مٹیریل دے, ٹھیک ہے, اور اس کی انویسٹمنٹ کے اوپر اس کو تحفظ ہو. ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ نے یہ پلان بہت اچھا تھا لیکن سٹیک ہولڈرز, جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے نہیں چلتے یہ نہیں چلے گا. میں آپ کو ایک مثال دوں, جب عمران خان صاحب آئے ٹیکسٹائل سیکٹر بالکل ڈوب چکا تھا, سرمایہ کار سارا بنگلہ دیش چلا گیا تھا, لیکن گورنمنٹ آئی, انہوں نے اسپیشل پیکیج دیا, انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے لیے بہت کم کیا, ان کو گیس پوری دی, بجلی پوری دی, اور 2-3 سال کے اندر جو آپ کی ٹیکسٹائل تھی اس کی ایکسپورٹس دوبارہ نہ صرف بحال ہوئی بلکہ پچھلے جو 10 سال کی تھی اس سے زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مثال ہے سٹیک ہولڈر کی. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا جو ویژن ہے کہ آپ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بہت توجہ دیں, آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں, اور اس میں ہماری جتنی ایسوسیشنز ہیں, چاہے وہ بلڈرز کی ہیں, ریل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشنز کی ہیں, ان سب کو آن بورڈ لیں. 50 لاکھ گھروں کا خواب انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہو جائے گا. اور اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو مٹیریل ہے اس کی قیمت میں کمی لائی جائے.
جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس کے علاوہ یہ بتائیں، اگر ہم پوری دنیا کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ کے لیے بڑے قانون رول ریگولیشن ہوتے ہیں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے، لیکن ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی ایسے قانون لا نہیں بن رہے، تو اس کی کیا وجہ؟ اس میں رائے صاحب میں آپ کے اس چینل کے توسط سے پھر یہی کہوں گا کہ جو ریرا انہوں نے بنائی ہے ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ بیسیکلی ہماری طرف سے گورنمنٹ کو ایک تھا کہ یہاں پہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ جو صرف ریل اسٹیٹ جو ٹرانزیکشن ہے وہ رجسٹرڈ ادارے ہی کریں. ٹھیک ہے، تو باقی ملکوں کی طرح یہاں پہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اور اب امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں ریگولرائز ہو جائیں گی. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ جتنے لوگ خریدار ہیں وہ ہمیشہ ایک قابل اعتماد ریلٹرز کے پاس جائیں جو کہ مارکیٹ کا نالج رکھتے ہیں، اس سے آپ کی انویسٹمنٹ بھی محفوظ رہے گی اور آپ کو بہترین مشورہ ملے گا. تو آپ ہمیشہ اداروں کے پاس جائیں جو لوگ اس کے اندر اسپیشلائز ہیں، جو اس بزنس کو سمجھتے ہیں، برسوں سے کام کر رہے ہیں، با اعتماد ہیں، جن کی مارکیٹ میں ساکھ ہے. ہمیشہ انویسٹمنٹ ان لوگوں کے ساتھ رہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ موجودہ گورنمنٹ اس کو ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا درجہ تو دیتی ہے، بلکہ یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتے آپ لوگوں کے لیے کوئی وزارت ہونی چاہیے جہاں پہ آپ لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جائے؟ بالکل جی، اس کے حوالے سے اگر وزارت نہ بھی ہو تو کم از کم ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈویژن ایسا ہونا چاہیے، ایک ڈپارٹمنٹ، ایک ڈویژن ایسا ہونا چاہیے جس طرح کلچرل کا ایک علیحدہ ڈویژن ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بہت سارے چھوٹے ڈویژنز ہیں گورنمنٹ کے. تو ریل اسٹیٹ ایک بڑا سیکٹر ہے. ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن جو ہے اس کے لیے بالکل ایک علیحدہ ڈویژن ہونی چاہیے گورنمنٹ کی، جس کے اندر ماہرین تعمیرات ہوں، آرکیٹیکٹس ہوں، سول انجینئرز ہوں، اسٹرکچر انجینئرز ہوں، ریلٹرز ہوں. ان کی ایک کونسل ہونی چاہیے جو کہ گورنمنٹ کو آنے والے جو اس کے آپ کے چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے پالیسیز ان کو دیں اور وہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کروا سکیں. سر آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ بہت سی ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو میڈیا میں پرچار بھی کرتی ہیں، اپنے پلاٹ بھی بیچ دیتی ہیں، لیکن سالوں گزر جاتے ہیں ان کو این او سی نہیں ملتی. اس کے علاوہ جو سی ڈی اے سے آپ لوگوں کو پرابلمز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کے آنے سے وہ کم ہوئی ہیں یا جوں کی تو ہوئی ہیں؟ اس کے حوالے سے یہ دو چیزیں، ایک تو آپ کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں اس حوالے سے جو گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر گورنمنٹ اگر کسی بھی سرمایہ کار کے پاس، کسی بھی گروپ کے پاس اگر پیس آف لینڈ ہے، وہ کمپیکٹ ہے اور وہ بنیادی شرائط کو پورا کرتا ہے تو گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں گے وہ دوسرے اینگل میں گورنمنٹ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاؤسنگ بیسیکلی تو یہ بنیادی کام گورنمنٹ کا ہے، لیکن چونکہ پرائیویٹ سیکٹر اگر گورنمنٹ کو ایک فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو گورنمنٹ اس کے اندر آسانیاں لائے. تو ویسے اب کافی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو بائی لاز ہیں اور باقی چیزوں کے اندر آر ڈی اے، ایل ڈی اے ساروں نے اس کے اندر کافی بہتری لائی ہے. ابھی آپ سمجھ لیں کہ جو ان کی موجودہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ دے آر آل کوآپریٹیوز اور پروفیشنلز بھی ہیں. دوسرا، حکومت وقت بھی ان چیزوں کو اب سمجھتی ہے کہ حکومت وقت اکیلی ان چیلنجز سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اور یہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ اب بہت سارے سرمایہ کار باہر سے وہ آ رہے ہیں اس سیکٹر پہ. پاکستان کے جتنے بڑے شہرز ہیں ان کے اندر اگر آپ نمبر آف پروجیکٹس دیکھیں اور تو نئے آئیڈیاز کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، نہ صرف ہاؤسنگ میں آ رہے ہیں بلکہ انڈسٹریل اسٹیٹس میں آ رہے ہیں. پرائیویٹ انڈسٹریل اسٹیٹس آپ کی ہو رہی ہیں، آپ کی فارم ہاؤسز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اکنامک زونز بننے جا رہے ہیں اسپیشلی. تو یہ بڑا اچھا ایک سائن ہے، اس سے آپ کے ملک کے اندر ایک روزگار آئے گا. اور جیسے آپ نے پہلے کہا کہ مشرف دور کے اندر جس طرح ایک ملک کے اندر ایک ترقی کی آپ کو ایک ریل پیل نظر آئی، ٹھیک ہے، اور معاشرے کے اندر اس کی آپ سمجھ لیں جو ڈائنامکس ہیں، ڈیولپمنٹ کے ڈائنامکس وہ چینج ہوئے. تو یہاں یہ بہت ضروری ہے. یہ تو ہوا سوسائٹیز کے حوالے سے. اب گورنمنٹ سیکٹر کے اندر میں گورنمنٹ سے پھر یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ ریل اسٹیٹ کے جو ماہرین ہیں وہ ان اتھارٹیز کے اندر لے کے آئے. سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کو تقریباً اس وقت 60 سال ہو گئے جی، 61 سال اس کا جا رہا ہے. 1960 میں یہ بنا تھا. تو اس کا بنیادی کام یہ تھا اسلام آباد کو ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے،
تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے کے اندر بھی اس کی ری آرگنائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس شہر کے اندر ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بھی قیام بڑا ضروری ہے، کیونکہ سی ڈی اے کے جو شعبہ بی سی ایس ہے بلڈنگ کنٹرول، وہ اتنے بڑے شہر کو سنبھال نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو ایک علیحدہ ادارے کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرا جو اس کی آپ ڈیولپمنٹ ہے سیکٹر کی، اس کے اندر ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ سی ڈی اے ایک سیکٹر لانچ کرتا ہے اور اس کا میکسیمم ٹائم پیریڈ 3 to 5 years ہونا چاہیے، اس سے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، سی ڈی اے کو ریونیو بھی آئے گا، سی ڈی اے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی سی ڈی اے زیادہ تر انحصار کرتا ہے آکشنز کے اوپر، تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے کہ آپ نے بلیو ایریا کے پلاٹ بھیج دیے اور آپ نے ریونیو جنریٹ کر دیا۔ بیسک چیز سی ڈی اے کی ہے کہ وہ سیکٹر ڈیولپ کرے اور وہاں سے ریونیو جنریٹ کرے، تو جب وہ ٹائملی سیکٹر ڈیولپ کرے گا تو اس کو ٹرانسفر کی مد میں، اس کو پانی اور پراپرٹی ٹیکس کی مد میں اور ٹرانسفر کی مد میں اس کو ریونیو آئے گا، جو اس کا ہمیشہ کے لیے ریونیو ہوگا اور دیر پا ہوگا۔ آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ سی ڈی اے نے اس سے پہلے جتنے بھی سیکٹرز جو ڈیولپ کیے ہیں، کم از کم آخری جو سیکٹر ابھی تک ڈیولپ ہوا ہے وہ D12 ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی کوئی 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں۔ تو ان پچھلے 10 سالوں میں سی ڈی اے نے حقیقی معنوں میں کوئی سیکٹر نہیں ڈیولپ کیا۔ آپ کے پاس یہ پارک روڈ پہ ان کا پارک انکلیو ہے، اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس کے برعکس بحریہ انکلیو جو ہے وہ اپنے پورے وہاں پہ اس وقت B17 دیکھ لے سکتا، جی ہاں B70 الحمدللہ، اور جی ہاں، تو یہ ہے کہ بحریہ انکلیو اس کے مقابلے میں اس کے بعد لانچ ہوا ہے، اس کے ساتھ لانچ ہوا ہے، اور اس وقت وہ جو ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ سے کہ جتنے اس کی اپنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کو جو ہے وہ اس کی جو جتنے اس کے ہیڈز ہیں ان کی پرفارمنس کا معیار کیسے چیک کیا جائے، انہیں آپ ایک ٹائم فریم دے دیں، اس ٹائم فریم میں ان کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں۔ تو سی ڈی اے کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ سی ڈی سر خان صاحب کو کیا کہیں گے، مختصر کیا کہیں گے پرائم منسٹر صاحب اس سیکٹر کے حوالے سے؟ سیکٹر کے حوالے سے خان صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ اسلام آباد جو ہے، اسلام آباد پورے ملک کا قبلہ ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام آباد درست ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کا پورا ملک درست ہو جائے گا۔ اسلام آباد سے پالیسیز بنتی ہیں، یہیں سے ایگزیکیوشنز ہوتی ہیں۔ دوسرا خان صاحب، آپ بزنس مین کو سمجھیں، ملک معیشت سے چلتے ہیں، معیشت تاجر چلاتا ہے اور تاجر ملک چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ راج صاحب، تھینک یو سر۔ ناظرین آپ نے عباس صاحب کی بات سنی، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ ہیں رانا اکرم صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف ریئلٹر کے۔ السلام علیکم ران صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ران صاحب، سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ جس طرح موجودہ ہماری گورنمنٹ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کی طرف بھرپور توجہ دے رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو ہمارا ایک عام آدمی ہے اس تک اس کے اثرات کس قدر پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، یا ان کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا سر۔ دیکھیں اس میں یہ پورے کیس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ جو پرائم منسٹر صاحب نے لاسٹ ایئر پیکج دیا تھا 4 اپریل کو، اس میں یہ تھا کہ کووڈ کا ایشو تھا، ان کا پروگرام یہ تھا گورنمنٹ کا کہ ہم اگر کنسٹرکشن کا کام کھول دیں گے تو اس میں ہمیں امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، جو ہمارا عام غریب آدمی ہے اس کو چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کووڈ کی صورتحال میں ہم گھر بیٹھے سپورٹ کر سکیں تو خود کمائے اور اس طرح کرے وہ۔ دوسرا ان کا جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی 2018 کے الیکشن میں ایک ان کا سیاسی نعرہ بھی تھا کہ ہم اگر ہم پاور میں آئے تو 50 لاکھ ہم مکان بنائیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ تو وہ بھی ان کو یہی سمجھ میں آیا کہ کنسٹرکشن کا اگر کام پاکستان میں چل پڑا تو یہ ہمارے دونوں مقاصد پورے ہو سکتے ہیں، بھلے 50 لاکھ مکان نہ بنے، کم بنے، اس طرح 1 کروڑ نوکریاں نہ بھی ہوں، باہر وہاں سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور واقعی حقیقت بھی ہے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے پرائم منسٹر صاحب نے یا IMF کو اس چیز پہ ایگری کیا کہ ہمارے ہاں جو بہت سا ہماری اکانومی میں جو پیسہ کیش کی صورت میں گردش کر رہا ہے اس کو اگر ہم مارکیٹ میں لے آئیں اور اس کو ہم بینکنگ چینل پہ لے آئیں تاکہ ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو جائے، وہ آلموسٹ 2000 ارب روپیہ تھا، یعنی 20 کھرب، تو اتنا ہی پاکستان کا ڈیفیسٹ تقریباً ہوتا ہے 20-22 ارب کا جو ہوتا ہے ہر سال، تو وہ پیسہ آ سکتا ہے۔ تو یہ پلان تھا، پلان تو بہت اچھا تھا، اور ہماری فیڈریشن آف ریئلٹرز ہے یہ بھی اس کے پیچھے تھی، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں جنرل انور علی حیدر صاحب، ان سے ہم نے بارہا ملاقاتیں کی، ان کو بتایا کہ کنسٹرکشن کے کام کو آپ پروموٹ کریں، ان کو اسپیشل آپ کو پیکج دیں اور اس میں کوئی ٹیکسز کی چھوٹ دیں تاکہ اس میں لوگوں کا رجحان بڑھے نا۔
تو یہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں, لوکل بھی, یہاں پر سارا پیسہ سارا اس میں آئے گا, اور پیسہ جب گردش کرے گا تو سب کو فائدہ ہوگا. اس میں نقصان یہ ہوا, دیکھیں گورنمنٹ ہوتی ہے, جو اسٹیٹ ہوتی ہے ماں کی طرح ہوتی ہے, وہ سب کا خیال رکھتی ہے کہ بزنس کمیونٹی کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے, ایک عام آدمی کا فائدہ کیسے ہوگا. ایک اس میں چیز بہت اچھی تھی جو نیا پاکستان والے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو کم آمدنی والوں کے لیے گھر بنائیں گے اس میں اسپیشل ہم کنسیشن کریں گے, اس کی ٹیکس ریشو کو بھی 4 یا 5% پہ تھی, بینکنگ چینل کو استعمال کریں گے, فائنینس سے کروا کے دیں گے, پورا ایک پلان تھا ان کا, تو وہ تو بہت اچھا تھا. لیکن اب اس میں چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, یہ ڈیمانڈ سپلائی کا انٹرنیشنل لا ہے, اب ڈیمانڈ چونکہ بڑھ گئی, اب کنسٹرکشن کا لیے پیکج تھا کہ اگر کنسٹرکشن کریں گے کوئی پلاٹ لے کے آپ نقشہ پاس کروا کے وہاں سٹارٹ کر دیں 31 دسمبر تک 2020 تک, پھر اس کو انہوں نے یہ جون 2021 کر دیا تھا, تو ہم آپ سے سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے, یعنی منی ٹریل نہیں پوچھیں گے. تو ہر آدمی کا رجحان بن گیا اس طرف کہ ہم پلاٹ لیں گے اور اوپر کنسٹرکشن کریں گے, تو پلاٹوں کی قیمتیں بڑھ گئی. اچھا, اس طرح جب کنسٹرکشن کی طرف آیا, چونکہ پیکج صرف یہ نہیں تھا کہ آپ صرف پلاٹ لے کے چھوڑ دیں گے, یہ تھا کہ اگر کنسٹرکشن کریں گے پھر آپ سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا, تو ہر آدمی کنسٹرکشن میں آ گیا. تو جو پھر وہی بات ہے, ڈیمانڈ بڑھی تو آپ دیکھ لیں سریے کی قیمت کہاں گئی ہے, سیمنٹ کہاں پہ ہے آپ کو, باقی یعنی پوری کی پوری جتنا ہمارا تعمیراتی مٹیریل ہے ہر چیز میں لیبر اتنی ریشو سے آلموسٹ نہیں بڑھی جس طرح سے باقی آلموسٹ چیزیں ڈبل ہو چکی ہیں. تو لاسٹ ایئر ہمارا جو اسٹیل تھا تقریباً 1 لاکھ یا 1,10,000 تھا فی ٹن تھا, ابھی 1,80,85,000 ہو گیا, آلموسٹ ڈبل کے قریب ہے. تو سیمنٹ بھی اسی طرح لے لیں, یہ کل ہی ہم اپنے پروجیکٹ ہمارا وہاں دیکھ رہے تھے, جو تقریباً ہمارا 3 سے 3.5 کروڑ کا جو ہماری کیبل آنی تھی وہ 6-6.5 کروڑ کی آ رہی ہے. تو ہر چیز ڈبل ہوگی. اب اس میں دیکھیں تعمیرات کے جب مٹیریل جب مہنگا ہوگا, اس میں بھی سوچنے کی بات یہ الٹیمیٹ نقصان اینڈ یوزر کا ہے. جو بلڈر ہیں ٹھیک ہے, ان کا جو بھی ایک انہوں نے ایک فیزیبلٹی بنائی ہوتی ہے, ہم اتنے کا پلاٹ لیں گے, اتنی کنسٹرکشن کاسٹ آئے گی, اتنا ہمارا پرافٹ مارجن جو ایک مناسب سا ہوتا رکھیں گے اس پہ, تو وہ بھی پرافٹ مارجن اتنا ان کا نہیں رہا, کاسٹ بڑھ گئی. لیکن اب وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کی, وہ کمرشل ہو, وہ اپارٹمنٹ کا ہو, وہ چاہے آفیسز ہوں, جو بھی, اس کی پرائس بڑھانے پہ مجبور ہیں, چونکہ کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ چکی ہے. لاسٹ ایئر فیزیبلٹی اور تھی, موجودہ اور ہے. تو ابھی الٹیمیٹ اس میں ہر چیز سے دیکھا جائے تو نقصان اینڈ یوزر کا ہے. یعنی یہ پیکج کا جو فائدہ ہونا تھا اس میں اتنا فائدہ حالانکہ نہیں ہوا, 2,000 ارب کی بجائے غالباً کو 500-700 ارب مارکیٹ میں آیا ہے, اس میں آپ کی اکانومی کا حصہ بنا ہے, ہر سال اس پہ وہ ہمیں ٹیکسز بھی ملیں گے, اکانومی کا حصہ بن گیا وہ. لیکن یہ جو چیزیں ہوئی ہیں نا, اس کا بھی اسٹیٹ کو چاہیے تھا کہ ایسی کوئی چیزیں کرتے, پالیسیز بناتے کہ کنٹرول کریں کہ ہم نے ساری جو, کیونکہ ہر چیز کا حل اسٹیٹ کے پاس ہی ہوتا ہے. ہم انہیں تجاویز چاند دے سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس ایسا میکنزم ہونا چاہیے تھا. یعنی جب یہ پیکج دے رہے تھے کہ جب پیسہ آئے گا ریٹ بڑھ جائیں گے, اس کا حل کیا, کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو بہرحال اس سے تعمیراتی سے مٹیریل کی وجہ سے سر ہر چیز وہ نظام ہی آلموسٹ یہ, بلکہ ہمارے تو بہت سارے بھائی کہہ رہے ہیں یہ جو الٹا حکومت کے گلے پڑ گیا, بجائے بینیفٹ ہونے کے الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے, چونکہ عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن سر آپ گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز کریں گے, کیا مشورہ دیں گے اس پہ, وہ کیسے کنٹرول؟ دیکھیں گورنمنٹ جہاں ہم جیسے را مٹیریل ہے, اب اسٹیل کے لیے ہے, کسی اور چیز کے لیے, اس کو کیسے وہاں تک اپنے میل تک پہنچانا ہے. اس میں اگر پرابلم پیش آ رہا ہے, لاسٹ ایئر تو یہ تھا کہ کووڈ کی صورتحال زیادہ خراب تھی. اگر فرض کریں کراچی سے یہاں 10 ٹرک آتے تھے, اس سے پہلے تو 5 آ رہے تھے, ابھی تو وہ بھی صورتحال بہتر ہو گئی ہے. تو وہ اگر چونکہ ان کی جب لاگت کم آئے گی مل مالکان کی, تو اس کا ریٹ کم کریں گے. اس طرح تھوڑا ڈالر پہ کنٹرول کرنا ہوگا. اس طریقے سے بھی مہنگائی جو ہماری انفلیشن ہوئی ہے یہ ڈالر کی وجہ سے بھی ہوئی ہے. تو باہر دیکھیں اسٹیٹ کے پاس یہ پالیسیز ہوتی ہیں کہ چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی چیز کو چھتر بے مہار آپ چھوڑ دیں اور آپ ایک چیز آپ نے نوس کر دی, یا اس کے جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں, اس کے فائدے بھی ہیں, اس کے جو نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ آپ کی نظر ہی نہ ہو. تو ان پہ بھی نظر گورنمنٹ کی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں. کیا سمجھتے ہیں سر, عام آدمی کا نقصان ہوگا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ایک ہمارا یہ بھی المیہ رہا ہے کہ ہم جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, جس ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ان بورڈ نہیں لیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ پرابلمز بھی ہیں؟ جی بالکل, کافی حد تک انہوں نے آن بورڈ لیا, لیکن اس طرح پراپر چینل جو ہوتا ہے اس طرح نہیں کیا. جو ہمارے ہاں جو ایک باقاعدہ تنظیم ہے بلڈرز کی, تعمیرات کا جو کام کرتے ہیں, ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر آباد کے نام سے موجود ہے, وہ ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. ہماری جو بیسکلی ہمارا جو شعبہ ہے ریالٹرز کا, یہ سروسز کا شعبہ ہے. ہم معاون ثابت ہوتے ہیں کسی کو پلاٹ لے کے دینے میں, مکان لے کے دینے کے ذریعے چیز لی ہے,
لوگ بنا رہے ہیں اس کو ہم سیل کریں, ہم مارکیٹنگ کریں, اس کو سیل کریں. ہمارا بیسکلی ریالٹر کا یہ شعبہ ہے. تو جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے, تعمیرات کا, یہ بلڈرز کا شعبہ, آباد والوں کا, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. پھر حکومت کے پاس خود بھی ایسے سر ماہر لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خزانہ کے مشیر ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا جب یہ نئے نئے پاور میں آئے تھے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایکسپرٹس لوگ ہیں جو انٹرنیشنل لیول کا, جن کا ویژن ہے, تجربہ ہے, تو وہ لوگ ہیں. تو ان سے رائے لیتے ہیں کہ ان چیزوں کو مینج کیسے کرنا ہے, کیونکہ الٹیمیٹ جو جتنا یہ پیکج کا اس کا میں نے عرض کیا نقصان ہوا ہے. اب دیکھیں ایک عام پاکستانی ہے, اس کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ تھا. اس نے یہ سوچا تھا کہ میں ابھی کچھ وسائل جو اس کے تھے چھوٹے موٹے, فرض کریں دکاندار ہے, کوئی 10-20 لاکھ کٹھا 20 لاکھ کٹھا کروں گا, گھر بناؤں گا. ابھی وہ جو گھر لاسٹ ایئر 20 لاکھ میں بننا تھا, ابھی وہ 30 لاکھ میں بنے گا. تو اب اس کے وسائل تو نہیں بڑھے, اس کا نقصان ہو گیا. اس طرح آپ نے بنایا مکان لینا یا ابھی پلاٹ ہی خریدنا, پلاٹ کے ریٹ بھی ایسے بڑھ گئے ہیں. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ کا ہی کام ہے جی, اور ایکسپرٹس کی رائے کے ساتھ. سر یہ بتائیں جو خان صاحب کا دعویٰ تھا 50 لاکھ گھروں کا, وہ کہاں تک ابھی اس طرح باہر یہ سیاسی بھی ہوتی ہیں, اس طرح وہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی جو پریکٹیکل ہے جو یہ لوگ دعوے کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اس پہ ہم سمجھتے ہیں اسٹینڈ لیا, سٹارٹ کیا باقاعدہ. اس کے لیے وزارت ہاؤسنگ کا حالانکہ کام ہے یہ گھر بنانا, انہوں نے ایک علیحدہ سے ایک اتھارٹی بنائی, نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کے مزید آگے انہوں نے اس چیز کو کرتے ہوئے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فار ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن بھی انہوں نے بنائی, جس کے یہی ہمارے انور علی حیدر صاحب جو والے یہ اس کے چیئرمین منسٹریز کے لوگ ہیں, اور ایف بی آر کے نمائندے ہیں, 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہیں. انٹرلیک کیا گیا کہ 4 صوبوں میں ہم یہ مکان بنائیں گے. اور بیسکلی ان کا جو پروگرام تھا وہ زیادہ مکان والوں وہ کم آمدنی والوں کے لیے تھا, ٹھیک ہے, تاکہ 20-25 لاکھ میں 30 لاکھ میں ایک 2 مرلے چھوٹا سا 2 بیڈ کا مکان لوگوں کو دے سکیں. اس پہ کام ہوا, لیکن اس حساب سے نہیں ہو سکا جو ان کا تھا. آلموسٹ ان کو 3.5 سال ہو گئے پاور میں آئے ہوئے, وہ ایسا بھی 1.5 سال ہے, تو وہ چیزیں تو نہیں ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کسی نے سٹارٹ تو کیا ہے. اگر یہ کام بہت اچھا ہے, اور یہ بہت کام تھا پاکستان میں کہ ایک عام آدمی اپنا گھر لے سکے. لیکن میں نے عرض کیا وہ تو بینک فائنانس کرے گا سارا, اس کو چھوٹ بھی ہے, وہ تو ہے. اوورآل جو تعمیرات کا سر, اگر یہ خان صاحب پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیتے, آپ جیسے آپ نے بہت سے پروجیکٹ کیے ہیں, یا اس طرح کا کنسٹرکشن کے جو بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں, ماہر ہیں, ان لوگوں کو اگر دے دیتے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ سستی زمینیں وہ آپ لوگوں کو مہیا کرتے, اس کے علاوہ مٹیریل میں آپ لوگوں کو خاص رعایت دیتے, تو یہ بہتر نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل, میں نے یہی عرض کیا, یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اب جیسے اگر اسٹیٹ اس پہ ٹیکسز کی شرح کم کر دے, جیسے ابھی پرائم منسٹر صاحب چند دن پہلے آئے تھے علی پور فراش میں جو ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے, انہوں نے اس میں بات کی تھی کہ ہم اس پہ اسپیشل کوئی ان کو ڈسکاؤنٹ کریں گے, ٹیکسز میں چھوٹ دیں گے. تو حکومت کسی نہ کسی طرح سے ان کو جو بلڈرز ہیں ان کو تھوڑا وہ سپورٹ کر سکتی ہے, کیونکہ دیکھیں جب کاسٹ کم ہوگی تو اینڈ یوزر کو تبھی فائدہ ہے. اگر کاسٹ بڑھ جائے گی وہ ساری کی ساری اینڈ یوزر پہ پڑے گی, عام پاکستانی پہ پڑے گی, جس کے ابھی وسائل اس طریقے سے نہیں بڑھے. اچھا سر, ایک اور بات بتائیں, جو ہمارے ریلیٹڈ ادارے ہیں آپ لوگوں سے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان 3.5 سالوں میں خان صاحب کی حکومت میں کچھ ان میں بہتری آئی ہے یا مزید بگاڑ آیا ہے, یا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بہتری تو کہہ سکتے ہیں, لیکن 100% وہ جو خان صاحب کی خواہش تھی یا ان کا مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا. بہتری اس لیے جیسے میں نے عرض کیا, یہ جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی, اس کا ہر تھرسڈے کو اجلاس ہوتا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب اس کو خود دیکھتے ہیں کہ ایک ویک میں ان لوگوں نے کیا کیا کیا. اس میں سارے شعبے جو متعلقہ تھے, تاکہ ایک ون ونڈو آپریشن کی طرز پہ کام ہو. یہ نہ ہوئے فلاں فائل فلاں منسٹری کے پاس چل گئی, اگلی منسٹری کے پاس, سب ان کے نمائندے وہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پریکٹیکل کی ہے انہوں نے, اسلام آباد میں بھی کیے ہیں, کوئٹہ میں کیے ہیں, کراچی میں, بڑے بڑے چند شہروں میں, ہمارے سرگودا میں بھی کیے تھے. لیکن وہ جو 50 لاکھ تھا وہ تو امپاسبل ہے, 5 لاکھ ہی مان جائیں بہت غنیمت ہے جی. اچھا سر, اس کے علاوہ جو آپ کی یونیورسٹی اسکیم تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی IMF کے دباؤ کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا, یا اس کو مختصر کر دیا گیا, یا کوئی اور وجہ؟ بیسکلی دیکھیں IMF یا ورلڈ بینک جو بھی ادارے ہیں ان کی نظر میں کیا, ایک عام آدمی کی نظر میں بھی ایمنسٹی اسکیم تو ٹھیک چیز نہیں ہے نا جی. ایک بندہ پورا ٹیکس دیتا, میں نے پورا ٹیکس دیا, آپ سیلری والے آپ نے پورا دیا, اور چند لوگ جنہوں نے ٹیکس والی وہ نہیں دیا تھا, دولت چھپائی ہوئی تھی, ان کو اچانک آپ اسکیم دے دیں. لیکن بہرحال ہمارے پاکستان میں یہ ایک مجبوری بھی ہے ہمارا, چونکہ جو ہمارا جو معاشی نظام ہے سارا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. یہ دیکھیں, ایک عام جنرل سٹور والا میں مثال آپ کو دوں گا, وہ اگر سال میں کمیٹی وغیرہ ڈال کے 10 لاکھ اپنا وہ کر لیتا, اس کی نکل آتی, اس سے وہ پلاٹ لے لیتا ہے, وہ تو وہ ڈکلیئر نہیں کرتا کہ FBR کو میں نے کمیٹی ڈالی تھی, کیا ہوا تھا. اب اس کے پیسے دیکھا جائے تو اس کے سارے حق لال کے ہیں, وہ کوئی غلط طریقے سے اس نے نہیں کمائی کی. لیکن FBR کی نظر میں وہ بلیک منی ہے جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے. تو گورنمنٹ کا مقصد یہ تھا, یہ جو ہماری اکانومی میں جو کیش کی صورت میں فلو ہے, پیسہ گردش کر رہا ہے, فلو کر رہا ہے, اس کو ہم ڈاکومنٹڈ کر دیں, ایک دفعہ ان کو چھوڑ دے دیں, اس کو ایمنسٹی کہہ لیں جو بھی. تو IMF کو اس لیے انہوں نے ایگری کیا, تو وہ بھی کووڈ کی وجہ سے
شاید کووڈ نہ ہوتا تو IMF والے بھی اس بات کو نہ مانتے, وہ بھی چونکہ ختم ہو چکا آلموسٹ, تو بھی انہوں نے یہ جون سے کنٹینیو نہیں کیا. ہاں جی. اچھا سر, اس کے علاوہ یہ بتائیں, جو روزمرہ کی بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, گیس, بجلی, پیٹرول کی قیمتوں, ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, آپ اس کو کیسے, کیا یہ پاکستانی گورنمنٹ کی نااہلی ہے, اس کو صحیح طور پہ ہینڈل نہیں کر پا رہی, یا انٹرنیشنل لیول پہ جو مہنگائی کی ایک لہر ہے وہ ابھری ہے, یا آفٹر کرونا یہ شاخ ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. یہ تو جو حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو جس طرح انفلیشن ہوئی ہے, مہنگائی ہوئی, پورے جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ بھی ایسا ہوا, لیکن ان کے پاس ایسا سسٹم تھا, انہوں نے چیزوں کو مینج کر لیا ہے, اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو پاکستان میں ہے. تو یہاں تو بہرحال آپ کے سامنے صورتحال ہے, اس میں میں کیا سیاسی ایک بات تبصرہ کروں, گورنمنٹ سے وہ چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی جو ایک عام آدمی کو نقصان ہے. تو لیکن میں اپنے فیلڈ کی بات کروں گا کہ جو مکانات کا کام ہے, اپارٹمنٹ کا کام ہے, جس لیے یہ سارا پیکج, یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھیں, پورا ایک سسٹم بنایا گیا تھا, وہ بھی اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکا, چونکہ جو تعمیراتی سامان آپ کا, جو کنسٹرکشن کا مٹیریل, وہ بہت مہنگا ہو گیا, اس کو گورنمنٹ کنٹرول کرنے میں فیل ہو چکی ہے, اور اس کی وجہ سے سارا کا سارا یہ فلاپ ہو چکا ہے. ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ آپ ریئل اسٹیٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں, کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو سمجھتے ہیں آپ کہ وہ سارا ان کا دار و مدار اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ہے؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا ایک چیز میں بتا دوں, اس میں دنیا میں جو بھی انویسٹمنٹ کے آپشن ہوتے ہیں سب سے زیادہ لوگ اسی میں آتے ہیں, کیونکہ اس کا مقصد یہ کہ ایک حقیقی چیز جو وجود رکھتی ہے اس کو ریئل اسٹیٹ آپ کہتے ہیں. باقی آپ ڈالرز میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, گولڈ میں کر لیتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں کر لیتے ہیں, ہر جگہ اجناس کا لوگ کاروبار کرتے ہیں, ہر جگہ خدشہ بھی ہوتا ہے, چوری کا, ضائع ہونے کا, نقصان کا. ریئل اسٹیٹ میں کوئی خدشہ نہیں ہے, سب سے سیفسٹ ایک چیز ہے پورے دنیا میں, اس لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. دوسری ایک اور جو مین چیز ہے, یہ کام آدمی کی ضرورت بھی ہے. پاکستان جیسا ملک جہاں 22 کروڑ کی آبادی ہے, ابھی بھی 1 کروڑ سے اوپر لوگ ہیں جو بغیر چھت کے رہ رہے ہیں. نہیں, اگر 1 کروڑ مل گئے تو 21 کروڑ لوگ ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں, جن کے پاس چھت ہے, اپارٹمنٹ ہے, یا بھلے جو بھی ہے, مکان پرانا ہونے. 1 کروڑ لوگ ابھی بھی ہیں. ان کے لیے یہ گورنمنٹ کا کام بنتا ہے, روٹی, کپڑا اور مکان جو بنیادی ضرورتیں ہیں. تو ہمارے ہاں چیزیں ایسی بیلنس ایک سسٹم ایک ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ اگر ریئل اسٹیٹ میں سر آئے گی, اس کا بھی الٹیمیٹ اینڈ یوزر کو نقصان ہے, ہمارے عام پاکستانی کو نقصان ہے. کیونکہ جب پرائسز بڑھتی ہیں, سپوز آپ انویسٹر ہیں, آپ نے 1 کروڑ کی چیز لی تھی, 1.5 کروڑ کی بیچ دی, آپ کو 50 لاکھ مل گیا, لیکن جس بندے نے 1 کروڑ کی خریدنی تھی پچھلے سال, ابھی وہ 1.5 کی خرید رہا ہے, اب وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک عام آدمی کی ضرورت بھی ہے. پاکستان جیسے ملک, کئی ملکوں میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں آبادی کم ہوتی, ہمارے یہاں تو آبادی بہت ہے. تو یہ بڑا بیلنس ہو کے حکومت کو پالیسی ایسی بنانی چاہیے کہ ٹریڈنگ کم سے کم ہو. یہ جو بہت سارے لوگ ہمارے فیلڈ میں ہوتے ہیں, جو فائل سسٹم ہے, وہ بھی کچھ حد تک ٹھیک ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ چیزیں بہت عام آدمی کی ریچ سے اوپر چلی جاتی ہیں. ران صاحب, اگر ہم جو خاص طور پہ ہماری پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں, اگر NOC کے حوالے سے بات کریں تو آج بھی بہت سی پرابلمز ہیں. آدھی سے زیادہ لوگ سوسائٹیاں بیچ دیتے ہیں لیکن ان کو NOC نہیں ملتا. اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں, یا اس میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اس میں بھی سر دیکھیں دونوں چیزیں ہیں, اپنی طرف سے ایک بیلنس نیوٹرل ہو کے بات کروں گا. جو NOC دینے والے متعلقہ ادارے ہیں, جہاں اتھارٹیز ہیں جن شہروں میں, ان کی طرف سے بھی ہرڈل کریٹ کی جاتی ہے. یعنی آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو بیسکلی اسٹیٹ کا کام ہے کہ آپ چھت پرووائڈ کرنے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں. آپ نے 1000 کنال سپوز زمین لی, آپ NOC لینا چاہتے ہیں, وہاں پلاٹنگ کریں گے, لوگوں کا فائدہ ہوگا, اکانومی بہتر ہوگی, اوورسیز کی انویسٹمنٹ آئے گی. تو لیکن وہ ایسے سمجھتے شاید آپ نے کوئی جرم کیا کہ اس کو NOC ملے ہی نہ, یہ کسی غلط اس پہ مجبور ہو جائے, بغیر NOC کے سٹارٹ کر دے, پھر چیزیں ہوتی ہیں. تو اداروں کی طرف سے بھی ہے. اگلی جو بات ہے وہ ہمارے اپنے, ہمیں بھی سوچنا چاہیے, ہم سارے پاکستانی کے دیکھیں جو فراڈ ہے, یہ دھوکہ دہی ہے, چیٹنگ ہے, یہ اسلام میں کسی مذہب میں بھی جائز نہیں. ویسے بھی ہم ایک اپنے بھائی کو جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, پاکستانی سارے ہمارے بھائی ہیں. میں نے سوسائٹی بنائی 1000 کنال پہ, سپوز وہاں پہ 3000 پلاٹ ہیں, اور میں نے بکنگ کر دی 20000 پلاٹ کی, صرف اس سینس میں کہ میں جب ایڈوانس لوں گا تو آئندہ فیوچر میں مزید زمین پرچیز کر لوں گا, باقی لوگوں کو ایڈجسٹ کروں گا, اس میں چاند ایک ہو جاتے ہیں, کچھ پرسنٹ پھر رہ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی بیسکلی دیکھنا جانا چاہیے. ہم اس سلسلے میں بھی ہے کہ آپ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں جس میں ساری چیزیں اس میں ریگولیٹ کریں آپ, اور کسی بھی سوسائٹی کا NOC تب دیں جب وہ, دوسرا ان کو سیل کے اختیارات تب دیں جب ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو, اور اتنی پلاٹ وہ سیل کر سکیں جتنے وہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ 3000 پلاٹ ہیں, اور آپ اگر آپ جاتے ہیں آج کی ڈیٹ میں خریدنے, وہ وہاں پہ شو ہو رہا ہو کہ یہاں پہ 2900 پلاٹ سیل ہو چکا, سو ہی رہا کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کتنے
سوسائٹیز کی طرف سے ہمارے جو مالکان ہیں، اور آپ نے دیکھا بہت سارے نیب کے ساتھ مسائل بنے، اس میں ایک عام پاکستانی کا نقصان ہوتا ہے. عام آدمی جو غریب آدمی ہیں ان کو چونکہ یہ سوسائٹی والے کم قیمت پہ آفر کر رہے ہوتے ہیں اور انسٹالمنٹ پہ آفر کر رہے ہوتے ہیں، تو عام آدمی جو ایک مڈل کلاس کا، لوئر مڈل کلاس کا، وہ اس میں اب بیچارہ آ جاتا ہے لالچ میں یا اس میں کہ چلیں ٹھیک ہے ہمارا بڑھ جائے گا. ان کے ساتھ بہت دھوکا ہوتا ہے، اور ساری عمر وہ ایک پیس آف پیپر لے کے، یعنی پیسوں کے بدلے وہ پیس آف لینڈ نہیں دیتے، پیس آف پیپر دیتے ہیں، ایک فائل دیتے ہیں. وہ ساری عمر بیچارہ وہ دھکے کھاتا رہتا ہے، اس کو پلاٹ نہیں ملتا. تو اداروں کو بھی چاہیے کہ این او سی ٹائم پہ دیں، لیکن سوسائٹی مالکوں کو بھی چاہیے سے آپ کا رائٹ ہے، آپ کا بزنس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، اس میں جائز طریقے میں بہت فائدہ ہے. تو یہ اوور سیلنگ جو ہے یہ بہت غلط چیز ہے، اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. سر آخر میں اگر میں آپ کی فیڈریشن کی بات کروں، ریئلٹر فیڈریشن کی، تو آپ لوگوں کے لیے یہ کتنی سوٹ ایبل ہے؟ اور اس فیڈریشن کے بعد اگر میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس سے اس کو کیا فائدے؟ 2016 میں ہمارا جب بجٹ پاس ہوا اس میں دو چیزیں آ گئی تھیں. ایک تو کہ مارکیٹ جو ڈی سی ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں وہ فیئر مارکیٹ پرائس ہوگی، یہ باقاعدہ اسمبلی سے بل پاس ہو گیا تھا. تو دوسری چیز تھی کہ آپ نے جو ریٹ تھے آپ کے ٹیکسز کے وہ ڈبل کر دیے تھے گورنمنٹ نے. اس کے خلاف ہم نے جو اسلام آباد کی ہماری جو ایسوسیشن کی، میں اس وقت نائب صدر تھا، چوری روح صاحب یہاں پہ پریزیڈنٹ تھے، تو ہم نے اسٹیپ لیا. یہ تو ہماری دیکھیں پورے پاکستان میں ایسوسیشنز ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں علاقائی اس کے ایشوز کے لیے. ہمارا یہاں سی ڈی کے ساتھ ایشو ہے، پنڈی کا آر ڈی اے کے ساتھ ہوگا، کسی کا ڈی ایچ اے ہے، کوئی لاہور میں ہوگا ایل ڈی اے، کوئی کراچی میں کے ڈی اے ہوگا، تو پشاور میں پی ڈی اے ہوگا. یہ جو ٹیکس کہ وہ پورے پاکستان کے تھے، تو ہم نے الحمدللہ اس میں پہل کی. جو اسلام آباد کی ہماری ایسوسیشن تھی، تو ہم نے پورے پاکستان کو فرسٹ ٹائم 11 جولائی 2016 کو یہاں اجلاس کیا اکٹھا آل پاکستان کا. اس میں ہم نے اسلام آباد چیمبر کو آن بول لیا، ایف پی سی سی ای والے نمائندے چونکہ ہمارے اتفاق سے عبدالرؤف عالم صاحب تھے یہاں پہ پریزیڈنٹ پورے پاکستان کے، ان کو ہم نے ساتھ لیا اپنے. اور جو بلڈرز کے نمائندے تھے اس وقت آباد کے پریزیڈنٹ تھے، تو ہم ایف بی آر میں گئے، کام بالکل ٹھپ ہو جائے گا تو اس کو آپ ذرا کریں. تو ہمارا ایک مطالبہ انہوں نے مان لیا تھا کہ مارکیٹ جو پرائس ہے وہ فوری ہم اس پہ نہیں لے کے آئیں گے، اس کو ڈی سی ویلیو کو آسا انکریز کریں گے گریجولی ہم. تو ہم نے پھر سارے شہروں کے ریٹ بھی سیٹل کر لیے. تو وہاں سے ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ہمیں پورے پاکستان کی ایک تنظیم بنانی چاہیے. تو 2017 میں پھر اگلے سال 3 اگست 2017 کو یہاں 10-11 شہروں کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے اسلام آباد کلاب میں وہ تنظیم لائی، اس کے پھر مزید 2 سال بعد 2019 میں ہمارا ایک الیکشن ہوا جس میں 44 ایسوسیشن تھی ہماری. تو ماشاءاللہ پاکستان بار کی واحد نمائندہ ایک ہی تنظیم ہے ہماری. اس کے پہلے اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اس کے سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں. اعجاز خان صاحب جو ہیں ہمارے چیئرمین ہیں، اور اسی طرح 4 صوبوں سے ہم نے وائس پریزیڈنٹ لیے ہوئے. میں اسلام آباد سے وائس پریزیڈنٹ وہ سپوکس پرسن بھی ہوں. تو ایک ہی ہماری وحدہ ایک نمائندہ وہ ہے تنظیم ہے. اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے بہت کامیابی حاصل کی ہیں، کیونکہ جب ہمیں اندازہ ہوا کہ اجتماع ہمیشہ جو ہوتا ہے اجتماعی قوت ہے، تو ہم نے بی آر سے آپ نے دیکھا ہم نے بجٹ میں بہت ساری ریلیف لیا تھا ہماری فیڈریشن کی. اس میں اسپیشلی یہ جو آپ کا گین ٹیکس کا نظام ہے اس کو ٹھیک کیا گیا تھا. اس کے علاوہ یہ جو آپ کا ڈی سی آپ کا ایک تو جو ادارے ہوتے ہیں بڑی اتھارٹیز، وہاں تو ٹرانسفر ہوتی پراپرٹی، جو زرعی زمین ہوتی ہے یہ دوسرے عام شہروں میں وہاں رجسٹری کہلاتی، اس میں اخراجات بہت زیادہ تھے، وہ ہم نے کام کروائے. تو سب بڑی بڑی ہماری ماشاءاللہ کامیابیاں. پھر جو مین ایک کامیابی تھی یہ تھی ہم نے فیڈریشن کو ایک آفیشیل چیز گورنمنٹ سے کروا لیا، قبول کروا لیا. اب ہمارا یہ حیثیت ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ کے معاملات میں جب بھی بجٹ آتا ہے، جب بھی کوئی اس طرح کا ریئل اسٹیٹ بارے کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، ہمارے چیئرمین صاحب، ہمارے جو ہم 12 عہدیدار ہیں اور 14 ہمارے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، ہم سارے آن بورڈ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں وہ لیتے ہیں، ساتھ مشاورت کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری کہنے کا مقصد ہے پوری 5-6 سال میں ہم نے جتنی محنت کی ہے، پورے پاکستان کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں اجتماعی قوت کے ساتھ ہم نے اپنے کافی نہیں ہے. خاص طور پہ ابھی فیڈ اپ کا ایشو تھا، اس کو ہم نے بڑی اچھی خوش اسلوبی کے ساتھ تقریباً 165 لوگوں کو ہم نے پورے پاکستان سے یہاں پہ جو نمائندے تھے اپنے اپنی ایسوسیشنز کے، ان کو ایف بی آر میں چیئرمین صاحب سے ملاقات کرو، فائنل ہمارے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ سارے معاملات کو. تو اس طرح اتحاد میں بڑی برکت ہے الحمدللہ. ابھی ہمارے نیکسٹ ایئر پھر الیکشن ہو رہے ہیں، تو فیڈریشن ہماری واحد نمائندہ تنظیم ہے اور اس میں بہت اس کی کامیابی اور گورنمنٹ بھی اس کو آن کرتی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، رن صاحب کی آپ نے بات سنی، فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ کو پسند آیا.
प्रोग्राम तक अपने मेजबान इजाज राजा को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए इशू, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।